اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شام سے مدینہ لوٹے تو ایک رات اپنی رعایا کا حال احوال جاننے کے لیے تنہا کش پر نکلے۔ ان کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا جو اپنے خیمے میں بیٹھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے۔ بڑھیا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ارے میاں، عمر کا کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا، وہ شام سے بخیر و عافیت واپس لوٹ آیا ہے۔ بڑھیا نے کہا، میری طرف سے تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی بہتر بدلہ نہ دے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیوں؟ بڑھیا نے کہا، وہ جب سے امیر المومنین بنا ہے اس کی طرف سے ہمیں کوئی درہم ملا نہ کوئی دینار۔ آپ نے فرمایا، آپ یہاں اس ویرانے میں ہیں، بیچارے عمر کو آپ کے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی، واہ کیا عجیب بات کہی تو نے، باخدا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی آدمی لوگوں کی گردنوں پر حاکم مقرر ہو جائے اور پھر اسے مشرق و مغرب میں رہنے والوں کی خبر نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اپنے آپ سے کہنے لگے، ہائے عمر، ہر آدمی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ پھر آپ نے اسے فرمایا، ارے خدا کی بندی، عمر کی طرف سے جو ظلم تجھ پر ہوا وہ تو مجھ کو کتنے کے بدلے فروخت کرے گی؟ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں کیونکہ جہنم کے سبب مجھے عمر پر بڑا ترس آنے لگا ہے۔ بڑھیا بولی، خدا آپ کا بھلا کرے، برائے مہربانی مجھ سے مذاق نہ کیجیے، بھلا ظلم بھی کسی نے خریدا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ آپ اس سے اس کا دکھ اور اس کی مظلومیت خریدنے پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے 25 دینار کے بدلے اس سے اس کا دکھڑا خرید لیا۔ آپ ابھی اس بڑھیا سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے اور کہا، امیر المومنین، آپ کو ہمارا سلام ہو۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر بڑھیا کے آستان خطا ہو گئے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ سر پر دے مارا، ہائے میری کم بختی، میں امیر المومنین کو منہ پر گالی دے بیٹھی۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، خدا تجھ پر رحم کرے، کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے لکھنے کے لیے دائیں بائیں کاغذ کا ٹکڑا تلاش کیا مگر کوئی ٹکڑا آپ کو نہ ملا۔ مجبوراً آپ نے اپنی پیوند شدہ قمیص کا ٹکڑا پھاڑا اور اس پر درج ذیل چند سطریں تحریر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس بات کی تحریر و دستاویز ہے کہ جب سے عمر حاکم بنا ہے اس دن سے لے کر فلاں تاریخ تک بڑھیا کے ساتھ جس قدر ناانصافی ہوئی ہے وہ عمر نے 25 دینار کے بدلے خرید لی۔ اب بڑھیا میدان حشر میں خدا کے سامنے عمر کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کرے گی۔ عمر اس سے بری ہو چکا ہے۔ علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود اس سودے کی گواہ ہیں۔ کپڑے کے ٹکڑے پر لکھی یہ دستاویز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے حوالے کر دی اور ان سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا، اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروردگار سے ملوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ دستاویز آپ نے سیدنا ابو طلحہ کے حوالے فرما دی تھی۔ حضرت مالک الدار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زبردست قحط پڑا۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش مانگ لیجئے کیونکہ ساری امت ہلاک ہو گئی ہے۔ اس آدمی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر عمر کو میرا سلام کہو اور اس سے بتا دو کہ بارش ہوگی اور اسے کہہ دو کہ سمجھداری سے کام لے اور عقل مندی اختیار کرے۔ اس آدمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے رب، محنت کرنے اور سمجھداری سے کام لینے میں کسی طرح کمی نہیں کرتا ہوں، البتہ کوئی کام ہی میرے بس سے باہر ہو تو وہ اور بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں ایک عرصے تک بارش بند رہی جس سے کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی اور سارے علاقے میں زبردست قحط پھیل گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس قحط کے نام قحط الرمادہ پڑ گیا۔ رمادہ کے معنی راکھ کے ہے، یعنی اس قحط سے لوگوں کے رنگ راکھ جیسے ہو گئے، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھوک کے مارے بستیوں کا رخ کرنے لگے اور پالتو جانوروں کو بھی گھاس اور پانی نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا تھا، بالکل سوکھے اور دبلے پتلے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آدمی کو سخت بھوک لگی ہوتی اور بکری ذبح کرنا چاہتا، لیکن بکری کی بری حالت دیکھ کر اس کو ذبح کرنے کا دل نہیں کرتا اور اسے چھوڑ دیتا۔
لوگ اسی حال میں تھے اور مصر، شام اور عراق جیسے ملکوں کے مسلمانوں سے غذائی امداد منگوانے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ نہیں تھی۔ ایک دن حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان الفاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی کہ میں آپ کے پاس اللہ کے رسول کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ سے فرما رہے ہیں، میں تم کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا اور اب تک تم بالکل ٹھیک چلتے رہے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم نے خواب کب دیکھا؟ حضرت بلال نے کہا، آج رات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا کر لوگوں میں اعلان کیا، آج سب مسجد نبوی میں اکٹھے نماز پڑھیں، اپنے مسجدوں میں نہ پڑھیں۔ لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے 2 رکعات نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ میں تو اپنی سمجھ کے مطابق ہر کام کی سب سے بہتر صورت اختیار کرتا ہوں، تو کیا آپ لوگوں کے خیال میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو بہتر نہ ہو بلکہ دوسرا کام اس سے بہتر ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن بلال بن حارث تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب نہ سمجھ سکے، لیکن لوگ سمجھ گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت بلال ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اللہ سے بھی مدد مانگے، مصر اور شام عراق کے مسلمانوں سے بھی مدد مانگے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے غلہ منگوانے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ نہ تھی، اب ہو گئی، اور انہوں نے اس سلسلے میں خط بھیجے۔ بہرحال لوگوں کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ اکبر، قحط کی آزمائش اپنے خاتمے پر پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حقیقت ہولی کہ جس قوم کو اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے اس کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہروں کے گورنروں کو ایک خط لکھا کہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے لوگ قحط کی مصیبت میں ہیں، لہٰذا ان کی مدد کرو۔ لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے شہر سے باہر لے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے گئے اور پیدل تشریف لے گئے۔ پہلے مختصر بیان کیا، پھر نماز پڑھائی، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ پھر وہاں سے واپس آئے تو زوردار بارش شروع ہو گئی۔ راستے کے تمام بڑے اور چھوٹے تالاب بارش کے پانی سے بھر گئے اور ان سب میں گزر کر یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچ سکے۔ تاریخ طبری میں حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قصہ منقول ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہیل قبیلہ مزینہ کا ایک گھرانہ دیہات میں رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، فاقہ کی انتہا ہو گئی ہے، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کر دو۔ اس نے کہا، ان بکریوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن گھر والے اصرار کرتے رہے۔ آخر اس نے ایک بکری ذبح کی اور اس کی کھال اتاری تو صرف ہڈی تھی، گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی ایک دم چیخ نکلی، ہائے محمد، اگر وہ ہوتے ایسا نہ ہوتا۔ پھر اس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، تمہیں بارش کی خوشخبری ہو، جا کر عمر کو میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ اے عمر، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ تم عہد کو پورا کرنے والے اور بات کے پکے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لہٰذا عقل مندی اختیار کرو۔ وہ صاحب دیہات سے چلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اندر جانے کی اجازت لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اندر جانے کی اجازت دیں۔ پھر آگے پچھلی جیسی حدیث کی ذکر فرمایا، ویسے ہی ہوا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔